السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور محترم رفقاء اکرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 21ویں پارے کا 11واں رکوع ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورہ لقمان اسی مناسبت سے ہے کہ اس رکوع میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان یہ گزشتہ زمانے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ایک دینی شخصیت گزری ہے، اور
اہل عرب مکہ والے کچھ نہ کچھ حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں جانتے تھے، لیکن جیسا کہ ہر دور میں تاریخ کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ صحیح تاریخ بعد میں آنے والے لوگوں تک بہت کم پہنچی ہے. زیادہ تر جو تاریخیں پہنچی ہے گزشتہ زمانے کی بعد میں آنے والوں کے پاس تو رد و بدل کے ساتھ پہنچی ہے. کچھ دنیا پرست لوگوں نے، مفاد پرست لوگوں نے، خاص طور سے جو دینی شخصیات تھی ان کی تاریخ کو غلط انداز سے پیش کیا، اور اس کے پیچھے ابلیس کی سوچ ہوتی ہے، ابلیس کی کارستانی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل عرب کے لیے اور مکہ والوں کے لیے جانی پہچانی شخصیت تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ بالکل اس کو بھلا دیا گیا تھا. تو اسی حضرت لقمان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں ان کا نام تو تھا، لیکن ان کا جو اصل کام تھا وہ کام ذہن اور دماغوں میں نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولین طور پر مکہ والوں کے سامنے حضرت لقمان کا صحیح تعارف پیش کیا اور ان کا صحیح کام بھی پیش کیا. یہ رکوع جامع ترین رکوع ہے. اس میں شروع میں حضرت لقمان کا تعارف ہے، تذکرہ ہیں، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو 10 نصیحتیں کی ہے ان 10 نصیحتوں کا تذکرہ ہے. اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو والدین کے متعلق اور پھر دین کی بنیادی باتوں سے متعلق کچھ بنیادی نصیحتیں کی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں نصیحتیں کی ہیں تو ان کی تعداد بھی تقریباً 9 ہو جاتی ہے. تب گویا کہ یہ رکوع اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ براہ راست نصیحت لیے ہوئے ہیں اور حضرت لقمان کی بھی کچھ نصیحتیں لیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اپنے کلام میں، تب ایک طرح سے یہ صرف حضرت لقمان کی نصیحتیں نہیں رہی، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہو گئی، اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا بھی حاصل ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر حضرت لقمان کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں کے ثبوت میں، اچھی باتوں کی نصیحتوں میں حضرت لقمان کے کردار کو اور ان کے تعارف کو پیش کیا، ان کے کاموں کو پیش کیا. اس سے مزید حضرت لقمان کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے. حضرت لقمان کے متعلق یہ بات تو طے ہے کہ اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن وہ ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان نبیوں کے پیروکار تھے. یعنی گویا کہ برگزیدہ شخصیت، دینی شخصیت، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت. جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت لقمان کا جو تعارف پیش کیا، بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. یہ وہ حکمت نہیں ہے جو بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے. علاج کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں عام انسانوں میں بھی ہے دین کے متعلق اور مسلمانوں میں بھی ہے. تو مسلمانوں میں بھی حضرت لقمان کے متعلق جو غلط فہمی ہے
تو جب حضرت لقمان کا جب نام آتا ہے وہ لیتے ہیں سنتے ہیں تو لقمان حکیم، تو یقیناً حکیم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ حکیم ہے جو قرآن مجید کی صفت ہے، کتاب حکیم، حکمت والی کتاب، تو حکمت والے۔ لیکن عام طور سے جس پس منظر میں حضرت لقمان کو حکیم کہا جاتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں جو حکیم ہیں، جو علاج کرتے ہیں جڑی بوٹی کے ذریعے سے، اور یہ ڈاکٹروں سے پہلے اصل ڈاکٹر وہی تھے، اب یہ ہوئے ہیں زیادہ، ورنہ پہلے حکیم ہی علاج کرتے تھے، اور جو دوائیں ہیں وہ خود بناتے تھے، اور یہ ڈاکٹری کی اسی کی ایک طرح سے بدلی ہوئی شکل ہے، لیکن اس میں کمائی زیادہ، اس میں سرمایہ دارانہ ذہنیت زیادہ داخل ہو گئی، اس لیے علاج کم ہے اور خرچ زیادہ ہے۔ حکیم حضرات جو علاج کرتے تھے تو اس میں علاج زیادہ ہوتا تھا اور خرچ کم آتا تھا، لیکن اب لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ بھی حکیموں پہ سے اڑ گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ رہی ہوگی شاید کہ جو پرانے حکیم تھے جو دوائیں بناتے تھے اور جانتے تھے، تو وہ ان کی میراث باقی نہیں رہ سکی، اور یا ایک وجہ کہ لوگ زیادہ ڈیکوریشن اور زیب و زینت کے دل دادا ہو گئے، کہ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دوا خانہ ہے بہت زیادہ خستہ حالت میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دوا خانے کی عمارت اچھی بنی ہوئی ہے تو چاہے اس میں ڈاکٹر اچھا ہو یا نہ ہو تو لوگوں کو بھروسہ آتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر ہوگا۔ تو یہ جس حکمت کا تذکرہ اللہ نے کیا یہ وہ حکمت ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ جہاں تک کہ وہ حکیمی کی بات ہے، علاج معالجے کی بات، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافر اور غیر مسلم بھی حکیم ہے آج بھی اور پہلے بھی گزرے ہیں، اور وہ کوئی اعزاز کی چیز ہے نہیں، وہ کوئی فخر کی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل جو اعزاز اور فخر کی چیز ہے وہ یہ حکمت ہے، دین کے فہم اور دین کی بصیرت کو کہتے ہیں حکمت، حق اور باطل کا فرق اس پر واضح ہو جائے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کیا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، حکیم اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے ایک اہم نام ہے حکیم، اور قرآن مجید کے جو صفاتی نام ہیں تو ان میں سے ایک کتاب حکیم، حکمت والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، فہم اور بصیرت پیدا کرنے والی کتاب۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی باپ اور ایک مثالی استاد کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مثالی باپ اور نمونے کا باپ اسلامی لحاظ سے کون سا باپ ہوتا ہے؟ نمونے کا باپ، آئیڈیل اور ماڈل باپ، اور باپ ہی کا ایک طرح سے ذمہ داری ادا کرتا ہے استاد، تو ایک نمونے کا استاد طلباء کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک دونوں حیثیتوں سے پیش کیا کہ ایک مثالی باپ بھی اور ایک مثالی استاد بھی۔ لیکن مثالی باپ بننے کے لیے، مثالی استاد بننے کے لیے حضرت لقمان کا جو تذکرہ اللہ کے نے کیا ان کی صفت کے حوالے سے وہ حکمت پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج مثالی باپ بننے سے جو قاصر ہے والدین اور جو اساتذہ قاصر ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر حکمت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، جو اللہ کے کلام سے، اللہ کے فرمان سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے سے حکمت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی جو کتاب ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں صحیفے رہے ہیں، تو اللہ کے صحیفوں کو جو سمجھتے تھے، جو پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، توریت اور زبور اور انجیل کو
جو پڑھتے تھے سمجھتے تھے تو ان کو حکمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا، ان کے اندر گہرائی پیدا ہوتی تھی۔ تو آج بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلم باپ بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر حکمت پیدا کرے، دین کا علم، دین کا فہم پیدا کرے۔ کوئی وہ مسلم استاد اور نمونے کا استاد بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر دین کا فہم اور دین کی بصیرت پیدا کرے۔ دین کا فہم اور دین کی بصیرت اس کے اندر ہوگی تو یہ فہم اولاد میں منتقل ہوگی، یہ بصیرت اور یہ فہم۔ استاذ کو اگر صحیح علم ہوگا تو وہ طلبہ میں منتقل ہوگا۔ میں ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے استاذ اور طالب علم کے رشتے کی حیثیت کو سمجھتا ہوں، اور باپ اور بیٹے کی رشتے کی حیثیت کو بھی اس مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے تالاب اور پائپ لائن کی مثال۔ ایک تالاب ہوتا ہے یا کنواں ہوتا ہے جس میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور پائپ کے ذریعے سے، کنیکشن کے ذریعے سے وہ پانی پہنچایا جاتا ہے، بستی میں پہنچایا جاتا ہے، پھر گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، الگ الگ کنیکشن اس سے جڑتے ہیں۔ تو اب اگر تالاب میں اگر پانی صحیح ہوگا تو وہ پانی پائپ لائن کے ذریعے سے وہ گھروں تک پہنچے گا، اور پانی اگر کم ہوگا اور اس سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے اس سے پانی کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، کم پڑ جائے گا۔ تو زیادہ لوگ جب جڑے ہوئے اس سے تو وہاں تالاب میں پانی کا ذخیرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، تالاب میں ذخیرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، اور صحیح پانی آپ پہنچانا چاہتے ہیں گھروں تک، انسانوں تک، تو تالاب میں صحیح پانی کا انتظام ضروری ہے، ورنہ تالاب میں اگر گندا پانی ہے، کنویں میں گندا پانی ہے تو وہی گندا پانی اور خراب پانی وہ انسانوں کے گھروں میں پہنچے گا پائپ لائن کے ذریعے سے، اور ان کے ذہن خراب ہوں گے، ان کے دماغ خراب ہوں گے۔ یہی حال ہے ایک معلم کا اور ایک استاد کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے اولاد کو صحیح ہدایت کا پانی ملے تو پہلے خود والدین کو اپنے اندر وہ ہدایت کا ذخیرہ جمع کرنا ہوگا۔ اساتذہ کو پہلے وہ ہدایت کا ذخیرہ، علم کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کرنا ہوگا، تو وہ پھر منتقل ہوگا، اور پھر اس میں اسی کنیکشن کے ذریعے سے ایک حیثیت آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پانی تو پہنچ جائے گا گھر تک، لیکن اس کا استعمال کرنا نہیں کرنا یہ صاحب مکان کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ پانی وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے نل کھولا نہیں، نل کو اس نے چالو نہیں کیا، تو پانی سے استفادہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، وہ پانی وہ دینا چاہ رہا ہے لیکن بیٹے نے بند کر لیا، اپنا کان بند کر لیا، دماغ بند کر لیا، دل بند کر لیا، طلبہ نے جو ہے تو بند کر لیا۔ تو قابل استاد بھی اگر ہوگا، قابل باپ بھی اگر ہوگا، تو چونکہ کنیکشن اس نے کھولا ہی نہیں، نل کو کھولا ہی نہیں لڑکے نے اور اس شاگرد نے، تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو دوہری ذمہ داری ایک طرح سے اس رکوع میں بھی دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ایک استاد پر بھی اور ایک باپ پر بھی، اپنے بچوں سے متعلق اور اپنے شاگردوں سے متعلق۔ انشکر للہ، سب سے پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو حضرت لقمان کو کی، یہ حضرت لقمان کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بنا، تو اس میں سب سے پہلی صفت تو یہ تھی کہ ان کو حکمت حاصل تھی، دین کا فہم اور دین کی بصیرت ان کو حاصل تھی، اور دوسرے یہ
کہ وہ اس علم اور حکمت پر اللہ کے شکر و گزار تھے. سب سے بڑی نعمت ہے نا حکمت, اور نعمت کو پانے کے بعد پھر لازم ہو جاتا ہے ہر صاحب نعمت پر کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے حوالے سے اپنی سنت اور اپنا اصول بیان کیا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا لازیدنکم تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناقدری کی ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو خبردار میرا عذاب بہت شدید ہے, بہت خطرناک ہے میرا عذاب. تو حضرت لقمان کے تعارف کے حوالے سے وہ یہ کہ انشکر للہ, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے شکر و گزار بنے اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر و گزار بنے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم دیا ہے, دین کا علم دیا ہے, کسی باپ کو, کسی استاد کو, تو اپنے علم اور اپنے فہم پر فخر نہ کرے, تکبر نہ کرے, بڑائی کا اظہار نہ کرے, شکر کرے, شکر گزار بنے کہ یہ جو فہم اور یہ جو بصیرت مجھ کو ملی ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی طرف سے ملی ہے, اور یہ نعمت ہے میرے لیے, میری کوئی ملکیت کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے, تو میں اس پر شکر گزار بنوں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. پھر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میں اگر شکر کروں گا تو اس سے اللہ کا مقام مرتبہ بڑھے گا, اور میں اگر شکر نہیں کروں تو اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے گھٹ جائے گا, اللہ کی ضرورت اس سے کوئی ضرورت وابستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے, وہ اپنے نفع کے لیے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کوئی ناشکری کرے گا, کفر کرے گا, تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز حمید ہے. غنی کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, بے نیاز, بے غرض, اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے کہ وہ غنی ہے, بے نیاز ہے. غنی حمید, وہ بے نیاز بھی ہے, موقع کی مناسبت سے صفت لائی گئی کہ اس کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں, اور حمید بھی ہے. بے شمار فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ چاند اور سورج اس کی تعریف کرتا ہے, اور دنیا کی تمام مخلوقات انسان اور جنوں کے علاوہ, انسان اور جنوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک محدود دائرے میں کچھ اطاعت اور فرما برداری کا اختیار دیا ہے, ورنہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ پابند ہے, اپنی پیدائش کے اصول اور ضابطے پر, اپنی فطرت پر قائم ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح پاکی بیان نہ کرتی ہو, لیکن تم سمجھتے نہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے, اور اسی کا تذکرہ غنی حمید, وہ غنی بھی ہے اور حمید ہے, یعنی چیزیں اس کی تعریف کرتی ہے, حمد کرتی ہے. پھر یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت لقمان کا یہ دینی تعارف پیش کر دیا, ایک ہی آیت میں بہت مختصر انداز میں جامع ترین تعارف, اور ہر والد کو اور ہر استاد کو بھی اس تعارف کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اس میں فٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے حضرت لقمان کے قصے کو قصے برائے قصے کے طور پر پیش نہیں کیا, واقع برائے واقع کے طور پر پیش نہیں کیا. اور قرآن مجید میں جتنے قصے ہیں وہ سب کے سب گائیڈ لائن کے لیے, لیکن ہم نے تو صرف ابھی زیادہ تر یہ قریب کے دور میں ایک ہی گائیڈ لائن سنی, کورونا گائیڈ لائن. کورونا گائیڈ لائن ہوتی ہے, 2 سال کے کورونا کے شور نے سب انسانوں کو اور مسلمانوں کو کورونا گائیڈ لائن سے واقف کر دیا تھا, اور ہر ایک جو ہے تو تلقین کرتا تھا دوسرے کو کہ کورونا گائیڈ لائن پر عمل کرو. لیکن قرآنی گائیڈ لائن کیا ہوتی ہے اور نماز کی گائیڈ لائن کیا ہوتی ہے, تو 50 سالہ 60 سالہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ابھی نمازی کو نماز کی گائیڈ لائن کا علم نہیں ہو سکا.
60 سالہ 70 سالہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد بھی تلاوت کرنے والے کو، سننے والوں کو قرآن کی گائیڈ لائن کا علم نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات ہیں وہ ہدایت کے لیے بیان کیے۔ تو جب مثالی باپ کی حیثیت سے، مثالی استاد کی حیثیت سے اللہ نے حضرت لقمان کو پیش کیا، تو ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی میں وہ اپنا جائزہ لے اور اس تعارف پر وہ منطبق ہونے کی یا اترنے کی وہ کوشش کرے کہ یہ صفات اس کی زندگی میں بنیادی طور سے ایک طرح سے 2 صفتیں اگر ہم جمع کریں گے، ایک ہے فہم اور بصیرت اور دوسرے اللہ کی شکر گزاری، کہ فہم اور بصیرت ان کو حاصل تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار۔ پھر جہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوتی ہے، تو یہ ترتیب بھی بہت جامع ترتیب ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اور تربیت کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے کام کا طریقہ، اس کی ترتیب۔ دنیا کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکان بنانا اور ایک ہوتا ہے مکان بنانے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، پہلے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ایسی حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہیں گویا کہ آپ کا جو دینی کام ہے وہ دینی کام کی ترتیب کیا ہے، تعلیم اور تربیت کی ترتیب کیا ہے، باپ پر بیٹوں کے حوالے سے تربیت کے لحاظ سے اس کا طریقہ کیا ہے، اساتذہ پر شاگردوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اس کا طریقہ کیا ہے، تو وہ طریقہ ہے یہاں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو وقت جب کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یعظہ وعظ کے الفاظ ہیں، حکم میں اور وعظ میں فرق ہوتا ہے، حکم میں آرڈر ہوتا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، نصیحت میں دل سوزی ہوتی ہے اور نصیحت میں انجام سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ آج زیادہ تر اساتذہ کو طلباء کے سلسلے میں جو مایوسی ہو رہی ہے، زیادہ تر والدین کو اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو مایوسی ہو رہی ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرڈر سے اور ہمارے حکم سے طلباء نے علم حاصل کر لینا، ہمارے فرما بردار بن جانا۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرڈر دیا، ہم نے حکم دیا، تو بچوں نے ہماری فرما برداری اختیار کرنا، ہمارے آرڈر ہمارے حکموں کو مان لینا۔ تو آرڈر سے حکم جسے کہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ آگے کی چیز ہے، اس سے پہلے کی چیز ہے نصیحت۔ آرڈر تو جہاں پر منکرات ہوتے ہیں، منکرات کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، نیکیوں کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، کہ نیکی توحید صحیح عقیدہ زندگی کا حصہ بنے، اس کے دل کا حصہ بنے، اس کے دماغ کا حصہ بنے، اس کے عمل کا حصہ بنے، تو اس کے لیے ہے نصیحت۔ اس لیے قرآن میں گناہوں پر تو سزائیں ہیں، کوئی اگر گناہ کرے گا تو اس پر مختلف سزائیں ہیں، لیکن اگر کوئی نیکی اختیار نہیں کرے گا، کوئی نیک نہیں بنے گا، کوئی متقی نہیں بنے گا، تو متقی نہیں بنے گا، صحیح مسلم نہیں بنا، اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ مشرک اور کافر بھی اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز وہ آرڈر سے حکم سے نہیں بنتی، وہ جب تک کہ اس کا دل آمادہ نہ ہو، اور دل کو آمادہ کرنے کے سلسلے میں نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو نصیحت سے نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، اور نصیحت میں دل سوزی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اور انجام سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے
آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حکم میں اور نصیحت میں کیا فرق ہوگا. کسی باپ نے یا کسی شوہر نے بیوی سے کہا کہ میری مرضی یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تو مت کر، میرا حکم ہے یہ کام مت کر. اور نصیحت کہتے ہیں کہ میرا خالق اور تیرا خالق اللہ ہے، اور اس نے انسانوں کی ہماری رہبری رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. تو میرے خالق اور تیرے خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی مرضی یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، تو سچ بول، اور تو غلط کام سے بچ. اپنی مرضی چلائیں گے تو جب تک کہ باپ میں طاقت اور قوت ہے تو بچے ڈر کر ہو سکتا ہے کچھ بات مان لے ٹیمپرواری، لیکن باپ کی جب عمر ڈھل گئی، طاقت اور قوت نہیں رہی، مال و دولت بھی نہیں، تو ڈر نکل گیا نا. اس لیے باپ کے اپنے ڈر سے آپ نے ان کو مطیع فرما بردار بنایا. لیکن اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی اہمیت کی بنیاد پر اگر آپ ان کو اپنا فرما بردار بناتے تو اس کے نتیجے میں آپ کے خود بخود فرما بردار بن جاتے ذریعے میں. لیکن زیادہ تر والدین یہ چاہتے ہیں اور زیادہ تر اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میرے کہنے پر، میں بڑا ہوں، میری بات بڑی ہے، تو اس بنیاد پر میرے بیٹوں نے بات ماننا چاہیے، میری بیوی نے بات ماننا چاہیے، اور میرے شاگردوں نے بات ماننا چاہیے. تو نہیں، ایسا نہیں بنتا کوئی. کسی استاد کے ایسے قابل شاگرد نہیں بنتے، کسی باپ کے ایسے قابل بیٹے نہیں بنتے. نصیحت میں، اور میرا خالق اور مالک اس کا حکم ہے. اور پھر نصیحت وہاں مکمل نہیں ہوئی. نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا، تو نے اگر نماز کی ادائیگی کی، تو نے اگر سچ بولا، تو پھر اللہ جنت میں داخل کرے گا تجھے بھی اور مجھے بھی. اور تو نے اگر نافرمانی کی تو میں تو بہت زیادہ سزا نہیں دے سکتا، میرے بس میں بھی نہیں ہے زیادہ سزا دینا. لیکن تو نے اگر شرک کیا، تو نے اگر اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ جو آگ ہے نا جو گھر میں جل رہی ہے، جس پر کھانا بنتا ہے، تو اس آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی وہ آگ، اس آگ میں اللہ ڈالے گا. اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگ میں ڈالے گا، اور تو نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ڈالے گا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ نصیحت کا انداز ہوتا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. تو وہ یعید ہوں، وہ نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت میں سب سے پہلی نصیحت یعنی وہ کہ تعلیم اور تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. وہ آج طریقہ نظر انداز وہ ترتیب نظر انداز کر دی گئی. اس وجہ سے تعلیم اور تربیت نہیں ہو رہی ہے. اساتذہ طلبہ کی بھی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور بچوں کی بھی، اولاد کی بھی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی. کہاں سے شروع ہوتی ہے تربیت؟ جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک غلط فہمی یہ ہے مسلمانوں میں کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے. غلط فہمی کی بات ہے، بے ترتیب بات ہے. اللہ پر ایمان لانے سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. کس نے کہہ دیا؟ کلمے نے کہا. یہ لا الہ سے ہوتا ہے اسلام کا آغاز. باطل کا انکار کرنے سے، غیر اللہ کا انکار کرنے سے، شرک کا انکار کرنے سے ہوتا ہے اسلام کا آغاز. اگر اس سے آغاز ہوتا تو پھر کلمے کی ترتیب یہ نہیں رکھی جاتی نا. کلمے کی ترتیب الا اللہ سے شروع ہوتی ہے نا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ. لیکن کلمے کی ترتیب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، انکار کرو. اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی فرما روا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا دینے والا نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، کوئی کامیابی اور ناکامی کا اصل مالک نہیں. تو لا الہ سے تو وہی ترتیب ہے حضرت لقمان کی نصیحت میں. اور اسی ترتیب سے والدین کو کام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے
وہ شرک سے منع کرے، وہ شرک سے روکے، اللہ پر ایمان لانے کی بات کی ہے، نماز پڑھنے کی بات کی ہے۔ ہم یہ کہتے کہ ہم نماز پڑھنے کو حکم دیں گے، اللہ پر ایمان لانے کو حکم دیں گے تو نمازی بن جائیں گے، تو چند دن تک بنیں گے، پکے نہیں بنیں گے۔ اور شرک زندگی میں ہے، زندگی میں شرک سے آپ نے ان کو نہیں بچایا تو شرک کے ساتھ ہزاروں بھی نمازیں انہوں نے پڑھ لی اور ہزاروں ہی باتیں آپ کی مان لی، ہزاروں روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی، لیکن زندگی میں شرک ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا۔ تو حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، یہ ترتیب ہے اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کی، اپنی اولاد کو سدھارنے کی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی۔ اساتذہ طلباء کی تعلیم و تربیت کی ترتیب یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ترتیب کو آپ ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کا آغاز، اگر کوئی سوال کرے کہ کھیتی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کھیتی کے کاموں کا آغاز، تو ہو سکتا ہے جس کو کاشتکاری کا زیادہ علم نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ بیج ڈالنے سے کھیتی کا آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے تھے نا لوگ ایمان لانے سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں بھی وہی غلط فہمی ہو گیا۔ اگر اس نے جواب دیا کہ بیج ڈالنے سے کھیتی کا آغاز ہوتا ہے تو صحیح کاشتکاری سمجھ لے گا کہ اس کو کھیتی کا صحیح علم نہیں ہے، بیج ڈالنے سے کھیتی کا آغاز نہیں ہوتا، زمین کی صفائی سے کھیتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کسی نے زمین کو صاف کیے بغیر، وہ گھاس نکالے بغیر اور اس کے بنجر پن کو، اس کے سختی کو دور کیے بغیر اگر بیج ڈال دیا، اچھا بیج ڈال دیا تو وہ بیج اس کا ضائع ہو جائے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ذہن اور دماغوں کو شرک سے پاک کیے بغیر، شرک سے صاف کیے بغیر ہم اس دل میں دماغ میں ایمان کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عظمت داخل کرنا چاہتے تو عظمت داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اس وقت داخل ہوگی جبکہ شرک سے دل پاک اور صاف ہوگا، شرک سے دماغ اور زندگی عمل پاک اور صاف ہوگا۔ تو یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کی بہت ساری قسمیں، لیکن ایک عام فہم مثال سے آپ شرک سمجھ سکتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے پہلے بچنا ضروری ہے، لیکن آج شرک کی حقیقت زیادہ سمجھائی نہیں گئی، اس لیے لوگوں کے لیے شرک کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ نماز کو سمجھنا آسان ہو گیا، روزے کو سمجھنا آسان ہو گیا، حج کو سمجھنا آسان ہو گیا، لیکن اس سے آسان ہے نا شرک کو سمجھنا۔ اور نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے شرک کو سمجھنا اس کے لیے ضروری تھا نا۔ لیکن جس نے نماز کو سمجھ لیا، جس نے زکوٰۃ کو سمجھ لیا، حج کو سمجھ لیا، اس نے شرک کی تمام قسموں کو نہیں سمجھا۔ تو یہ زکوٰۃ بھی اور نماز بھی ہماری تربیت نہیں کر سکتی۔ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں، نوجوان بھی اس کو سمجھیں گے، شاید بچے بھی سمجھ جائے، بوڑھے بھی سمجھ جائے۔ شرک کہیں گے کہ بیک وقت دو پارٹیوں کی ممبرشپ نہیں چلتی، بیک وقت دو پارٹیوں کی ممبرشپ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دنیا میں بھی یہ چیز نہیں چلتی۔ دنیا میں جو دو پارٹیاں ہوتی ہیں، الگ الگ ان کا نظریہ ہیں، الگ ان کا طریقہ کار ہے۔ جیسے حالانکہ ہندوستان میں جو پارٹیاں ہیں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پارٹیاں یہ قبول نہیں کرتی کہ ہماری پارٹی کا کوئی ممبر وہ دوسری پارٹی کا ممبر بنے۔ کانگریس اور بی جے پی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی نظام کی دعوے دار ہے۔ جو جمہوری نظام ہے، سیکولرزم ہے، تو سب یہ پارٹیاں سب ایک ہی نظام کو برپا کرنا چاہتی ہے، قائم رکھنا چاہتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی ممبرشپ کے دروازے کھلے رکھنا چاہیے تھا نا
کہ بیک وقت کانگریس کا بھی ممبر، بیک وقت بی جے پی کا ممبر، بیک وقت سماجوادی پارٹی کا، بیک وقت شیو سینا کا ممبر. لیکن یہ پارٹیاں بھی اتنی غیور ہیں اپنے نظریے اور اپنے نظام کے حوالے سے کہ کوئی پارٹی یہ پسند نہیں کرتی کہ ہمارا ممبر رہتے ہوئے، شیو سینا کا ممبر رہتے ہوتے ہوئے وہ بی جے پی کا ممبر بنے، مسلم لیگ کا ممبر، اسلامی پارٹی کا ممبر. تو یہ تو بہت آگے کی چیز ہے جو ان سے قریب ترین پارٹیاں ہیں. تو قریب ترین پارٹیوں کی ممبرشپ وہ قبول نہیں کرتی. اور معلوم ہو گیا کہ ہمارا کوئی ممبر وہ دوسری پارٹی کا ممبر بھی بن گیا تو اس کے سامنے پارٹی کی بات رکھتی، یا تو استعفیٰ دو، راضی نامہ دو، یا پھر نکل جاؤ پارٹی سے. اور اگر اس نے راضی نامہ نہیں دیا، استعفیٰ نہیں دیا تو پارٹی اس کو نکال دیتی ہے. تو اسلام نے کون سی تنگ نظری کا ثبوت دیا؟ اسلام نے شرک کو حرام قرار دیا، جرم قرار دیا، سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور شرک کے ساتھ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو عین عدل و انصاف کی بات ہے نا. یہ جو پارٹیاں اسلام کی اس تعلیم پر اور اس نظریے پر تنقید کرتی ہیں تو ان کے سامنے سوال کرنا چاہیے نا کہ بھئی تنگ نظر تو ہم ہو گئے، اسلام تنگ نظر ہو گیا، دینی جماعتیں تنگ نظر ہو گئی، تم تو تنگ نظر نہیں. تم نے پھر اپنی پارٹیوں کی ممبرشپ اور حمایت کے لیے کیوں شرط رکھ دی کہ ہمارے پارٹی کے ممبر ہے تو اس کے لیے لازم ہے موت تک زندگی بھر پارٹی کی حمایت کرتے رہنا اور دوسری پارٹی کی حمایت سے بچنا. دوسری کی پارٹی کی اگر حمایت وہ کرتا ہے تو وہ جرم ہے تمہاری نظر میں، اور سب سے بڑا جرم یہی ہوتا ہے آج بھی پارٹی کی نظر میں. اگر وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہا ہے تو پارٹیاں اس کو درگزر کر دیتی ہے. لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ ہماری پارٹی میں رہتے ہوئے، کانگریس میں رہتے ہوئے بی جے پی کا کام کرتا ہے، بی جے پی میں رہتے ہوئے کانگریس کا کام کرتا ہے، سماجوادی پارٹی میں رہتے ہوئے وہ شیو سینا کا کام کرتا ہے، تو پارٹی اس کو نہیں رکھتی. تو یہ اسلام نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو سوچنا چاہیے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسلام کی ممبرشپ ہے. وہ مسلم اسلام کے پارٹی کا ممبر بن گیا، اسلام کا ممبر بن گیا، اسلام کا رکن بنا، چاہے جماعت اسلامی کا رکن نہ ہو، تبلیغ جماعت کا رکن نہ ہو، یا اور کوئی جمعیت کا رکن نہ ہو، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ اسلام کا رکن، اسلام کا ممبر بن گیا، اسلام کی پارٹی میں داخل ہو گیا. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دنیا میں جو ابلیس کی پارٹیاں ہیں اور الگ الگ اس کے نام ہیں تو ان پارٹیوں کا ممبر بنے اور ان پارٹیوں کی حمایت کرے مسلمان رہتے ہوئے. لیکن آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور خاص طور سے میدان سیاست میں مسلمانوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی. شرک کا عقیدہ اور شرک کا طرز عمل آج میدان سیاست میں مسلمانوں نے اختیار کر لیا اور برسوں سے اختیار کر لیا، تب یہاں بوڈر تک بات پہنچی ہے. قتل عام کو تو ہم نے دعوت دی ہے. ابھی 27ویں شب تھی جائے مسجد میں جماعت اسلامی کی طرف سے، میرا بھی درس قرآن تھا. میرا معمول ہے کہ تھوڑا وقت سے پہلے جا کر میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ وہ درس میں جو بنیادی نکات ہے تاکہ ذہن میں اس کو میں حاضر کر لوں. تو میں جا کر بیٹھ گیا تو ایک نوجوان آئے، پسند کے دین قسم تھے، تو کہنے لگے کہ ہم اخبارات میں یہ واٹس ایپ پر اور یہ بہت سارے چینلوں پر یہ پڑھ رہے سن رہے کہ مسلمانوں کا قتل، ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہونے والا ہے، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو اپنے کام میں مصروف تھا لیکن میں نے پھر بھی کہہ دیا. میں نے کہا کہ قتل عام سے میں نہ ڈرتا اور نہ لوگوں کو ڈراتا. ہاں میں اللہ کی نافرمانی سے خود بھی ڈرتا ہوں اور لوگوں کو ڈراتا ہوں. قتل عام سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی کا قتل ہو گیا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں تو وہ تو شہید ہے. لیکن اگر اللہ کی نافرمانی میں اگر اس کا قتل ہوا ہے تو بات صرف موت اور مرنے کی نہیں ہے، موت کی تکلیف کی بات نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کی بات ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جانے کی بات ہے، آگ میں جلنے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ قتل سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کی ضرورت ہے.
قتل سے زیادہ مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے کی ضرورت ہے۔ قتل کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اگر اللہ کی نافرمانی ہم کرتے رہے تو پھر قتل سے دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہم کو نہیں بچا سکتی ہم کو قتل عام سے۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے ہم نے ہمارا رشتہ اور تعلق نہیں توڑا تو 500 سالہ خلافت بنو عباسیہ وہ تاتاریوں کے قتل عام سے نہیں بچا سکی عباسی عوام کو۔ اور اللہ کی نافرمانی کی دعوت یہی مسلمانوں نے دی تھی ہندوستان میں، تو 300 سالہ مغلیہ حکومت مسلمانوں کو قتل عام سے نہیں بچا سکی، جلا وطنی سے نہیں بچا سکی۔ اور یہی میدان سیاست میں نظام حکومت کے علاقے میں مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، تو 300 سالہ آصفیہ سلطنت نظام حکومت مسلمانوں کو قتل عام سے جلا وطنی سے نہیں بچا سکی۔ تو میں نے کہا کہ قتل عام سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو اس کا واحد علاج ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں یقیناً کچھ آزمائش ماضی میں بھی آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے زیادہ جو ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے ان کو زیادہ سزا دی۔ دور مکی کے جو سال ہیں 14 سال، تو کوئی ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا نا اللہ کے رسول نے، اور ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی نا، تو قتل عام ہو جانا چاہیے تھا نا پھر مسلمانوں کا، جب اجازت ہی نہیں تھی۔ یا کم از کم 13 سالوں میں 13 شہادتیں ہونا تھا نا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم 13 شہادتیں ملے 13 سالوں میں، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی 3 شہادتوں سے زیادہ نہیں ملی مجھ کو۔ اور اگر کسی کو ملتی ہے 4تھی شہادت تو ضرور میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت حارث 13 سالوں میں 3 شہادتوں سے زیادہ نہیں، ہر ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور دین و ایمان کی بنیاد پر ستایا جا رہا تھا، لیکن یہ 3 شہادتوں نے دور مکی میں جو اسلام میں داخل ہوئے مکہ کے وہ 300 کے قریب ہوتے، 300 سے کم نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک شہادت نے وہ 300 کو کفر سے توڑ کر اسلام میں داخل کر دیا، اور آج بھی اسلام میں وہ طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہم کو تو اس کا گر ملے ہی نہیں۔ ہم کو تو صرف ہم نے فسادات میں مرنے کا گر سیکھا ہے، باطل حکومت کی خوشنودی اور چاپلوسی میں مرنے کا ہم نے گر سیکھا ہے، صرف جان و مال کی قربانی دینے کا گر سیکھا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چاہے باطل حکومتیں ناراض ہوتی ہے ناراض ہو، حکمراں ناراض ہوتے ناراض ہو، اس کا گر ہم نے نہیں سیکھا۔ اس کا گر سیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، تو 950 سال تک بھی حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک دن کم نہیں کر سکے۔ اس کا گر سیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو آزر اور نمرود اور پوری قوم مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی زندگی میں سے ایک دن نہیں کم کر سکے۔ اور جب تک یہ گر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالات کا مقابلہ ہم قوم کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، یہ ووٹنگ کی سیاست کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، اسلام کی بنیاد پر کر سکتے۔ اسلام سے وابستہ ہو کر ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا سکتے، قتل عام سے بچا سکتے، جلا وطنی سے بچا سکتے، NRC سے بچا سکتے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم نے نہیں کی تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہم کو نہیں بچا سکتی یہ مختلف اندیشوں سے۔ تو حضرت لقمان نے سب سے پہلے جو نصیحت کی، میں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لوں، میں بھی باپ ہوں، میں بھی استاد ہوں، آپ میں بھی سے بہت سارے باپ ہوں گے، استاد ہوں گے، ہم نے اپنے اولاد سے متعلق یہ ذمہ داری کتنی ادا کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، لیکن لا تشرک باللہ ہم اس وقت بیٹے کو کہہ سکیں گے جبکہ ہم نے شرک کیا ہے اس کو بتایا ہوگا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بیٹے کو شرک بتایا نہیں اور اس کو کہہ رہے کہ بیٹے شرک مت کر۔ کیا بلا ہوتی ہے شرک، کیا بلا ہوتی ہے شرک، پہلے بتانا پڑے گا نا۔ استاد نے جو تو شاگردوں کو شرک کیا ہے نہیں بتایا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے شرک مت کر، تو کیا بلا ہوتی ہے شرک۔ تو شرک سے بچنے کی تلقین اور تعلیم سے پہلے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں
عقیدے کا شعبہ، عبادت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، سیاست کا شعبہ، ان تمام شعبوں میں جو شرک ہے پھیلا ہوا، اللہ کی بڑائی عظمت کے علاوہ کسی اور کی عظمت ہے کسی میدان میں تو شرک ہے. اور اگر اس نے وہاں بڑائی کو قبول کر لیا، اللہ کے علاوہ انسانوں کی بڑائی کو قبول کر لیا، وہ بات جو اذان سے ٹکراتی ہے اللہ اوپر سے ٹکراتی ہے، تکبیر تحریمہ سے ٹکراتی ہے، میدان سیاست میں اللہ کو چھوڑ کر اس نے اگر کسی اور نظریے اور نظام کو بڑا سمجھ لیا، اسلام سے بڑھ کر گاندھی وادی نظریے کو بڑا سمجھ لیا، دستور ہند کو بڑا سمجھ لیا، امبیڈکر نظام کو بڑا سمجھ لیا، یا جنائی نظام کو بڑا سمجھ لیا، مجیب الرحمان کے نظام کو بڑا سمجھ لیا، یا محمد بن سلمان کے نظام اور نظریے کو اس نے بڑا سمجھ لیا، جو کعبے میں رہتے ہوئے جس نے اپنا قبلہ بنا لیا امریکہ کو. کعبہ قبلہ وہ ہے نا، قبلہ مسلمانوں کا زندگی کے معاملات میں. دنیا میں جو کعبے سے باہر رہتے ہیں، مدینہ اور مکہ سے باہر رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سیاست کا قبلہ بھی خانے اور کعبہ ہے. لیکن مکہ میں اور کعبے میں رہتے ہوئے وائٹ ہاؤس کو محمد بن سلمان نے امریکہ اور وائٹ ہاؤس کو اپنا قبلہ بنا لیا. اس سے بڑھ کر اور کون سی بے حیثی کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. وہ محمد بن سلمان کی برائی اور برائیاں بیان کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس کو اپنا حساب دینا ہے، ہم کو اپنا حساب دینا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے اکیلے پیدا کیا اور اکیلے اکیلے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. تو شرک مت کر، شرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر شرک کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف سے کچھ نصیحت اور ہدایتیں کی ہے جو والدین سے متعلق ہے. بڑی حکمت پر مبنی ترتیب ہے اس میں. اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. تو ایسا بھی اللہ، ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے شرک سے بچنے کی تلقین کی ہوں گی تو والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے تو ضرور حضرت لقمان نے بھی بتایا ہوگا. لیکن اللہ نے اس کو معیار نہیں قرار دیا. اللہ نے براہ راست اولاد کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھے برتاؤ سے متعلق اپنے طرف سے ہدایتیں کی، اپنے طرف سے حکم دیا. کیوں؟ اگر حضرت لقمان اگر اپنے بیٹے کو کہتے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنا تو گویا کہ کوئی پڑھنے والا سننے والا سمجھ لیتا اس میں ان کی کوئی غرض وابستہ ہوگی، ان کا مفاد وابستہ ہوگا، ان کا فائدہ وابستہ ہوگا کہ میں باپ ہوں اور باپ کے ساتھ جو ہے تو بیٹے نے اچھا سلوک کرنا چاہیے. یا دوسرے لوگ ایسے سمجھ لیتے. تو ایک تو تمام اولاد والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت کو سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں، حالانکہ حضرت لقمان کی نصیحتیں بعد میں اور آئیں گی، لیکن سلسلے کو منقطع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا خطاب اور اپنی تقریر بیچ میں رکھی. حضرت لقمان کی تقریر کو چھوڑ کر، اور حضرت لقمان کی تقریر پھر بعد میں اور اللہ نے بیچ میں لایا. لیکن اپنا خطاب جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ کہ والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. اور پھر والدین میں بھی ماں کے حق، ماں کے مقام اور مرتبے کو اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو زیادہ اللہ نے نمایاں کیا. حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ اٹھا کر، تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو اپنے، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی گود میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، وہن علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، تکلیف پر تکلیف جھیل کر، وہ فصال فی عامین، اور اس کو اس نے جدا کیا 2 سالوں میں، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت. یعنی گویا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کے مقام اور مرتبے کو 3 گنا یہاں زیادہ بیان کیا گیا. اور پھر حدیث میں اور پھر تفسیر کی کتابیں میں اس کی وضاحت آتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جو سوال کیا، اس سوال کا اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، اس جواب میں بھی ماں کا حق اور ماں کا مقام اور مرتبہ
باپ کے مقابلے میں حسن سلوک کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ باپ یقیناً امیر ہے، امیر کا مقام تو امیر ہی ہے، وہ ماں نہیں حاصل کر سکتی، لیکن حسن سلوک کے حوالے سے، برتاؤ کے حوالے سے ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں وہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ 3 ایسی تکلیفیں، 3 ایسے کام ہیں کہ جن سے باپ کا سابقہ پیش نہیں آتا۔ پہلا کام حمل کی تکلیف، باپ کا اس سے کوئی سابقہ نہیں۔ دوسرا کام، دوسری تکلیف ولادت کی، کہ جس میں زچگی کی تکلیف، جس میں بہت ساری مائیں جو تو جانیں دے دیتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اور تیسری تکلیف بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے کمانے کی جہاں تک بات ہے، تو جہاں اگر باپ کمانے میں شریک ہے تو پکانے میں اور کھلانے میں تو ماں شریک ہے نا، اس میں دونوں برابر ہے۔ جہاں پر باپ کی مال کی قربانی ہے تو جان کی قربانی بھی ہے نا ماں کی، تو اس میں تو برابر ہو گئے نا۔ لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہے، یہ 3 خدمتیں ایسی ہے ماں کی جس میں باپ شامل نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک صحابی کے جواب اللہ کے رسول کے پاس آئے، من آپ کو بھی حسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ امو کا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مستند۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ سمجھ لیا تھا انہوں نے، وہ کوئی کانوں کے کچے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، اور ایسے لاپرواہی سننے والے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بھی اگر بات کہہ دی جاتی صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے تھے، اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ ثم من، پھر صحابی نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ امو کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا صحابی نے، ثم من، تو تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے جواب دیا امو کا، تیری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ سوال کیا صحابی نے ثم من، تو آپ نے فرمایا کہ ابا کا، تیرا باپ۔ لیکن اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ جس دین نے، جس اسلام نے باپ کے مقابلے میں ماں کے حق کے، ماں کے ساتھ ہمدردی کو، حسن سلوک کو 3 گنا بڑھوتری دی ہے، زیادہ رکھا ہے، تو گویا کہ تمام عورتوں سے متعلق بھی اصول ضابطہ ہے نا پھر۔ لیکن اسی دین اور اسی اسلام پر حاسدوں نے اور دشمنوں نے الزام لگا دیا کہ یہاں عورت مظلوم ہے، عورتوں کو حقوق نہیں ہے۔ عورتوں کو اسلام نے مردوں کے مقابلے میں، ماں کو باپ کے مقابلے میں حسن سلوک کے حوالے سے، اچھے برتاؤ کے حوالے سے 3 گنا فضیلت دی ہے، 3 گنا مقام مرتبہ دیا ہے۔ ان کی اس میں اسلام دشمنی کا سوچو، لا علمی کا بھی کچھ دخل ہوگا، تو لا علمی کا اگر دخل ہے تو اس میں ہم بھی قصوروار ہیں۔ ہم نے بات ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اشکر لی، کہ میرا شکر گزار بنے، ولوالدیک یعنی اولاد کو میرا شکر گزار بننا چاہیے، ولوالدیک اور اپنے والدین کا شکر گزار بھی اس کو بننا چاہیے۔ والدین کو اس کو نافرمان نہیں بننا چاہیے۔ والدین کی خدمت کو، والدین کی صحبت کو اپنے لیے شکر کی چیز اور فخر کی چیز وہ سمجھے، زحمت کی چیز نہ سمجھے، بوجھ کی چیز نہ سمجھے۔ خدمت کر رہا ہے لیکن اس نیت سے کہ خدمت نہیں کروں گا، باپ کو نہیں کھلاؤں گا، تو پڑوسی والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے۔ اتنی ناقص سوچ، اتنی دنیا پرستی پر مبنی سوچ کہ محلے والے کیا بولیں گے اور بستی والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، اس وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، میرا اللہ کیا بولے گا، یہ سوچ ہونا چاہیے نا، کہ جس نے مجھ کو بچپن میں پالا، اگر میں نے والدین کے ساتھ اسے سلوک نہیں کیا، بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کی، ان کے معاشی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، علاج کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو میرا رب مجھ کو کیا بولے گا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ میرا رب مجھے کیا بولے گا، میرا اللہ
مجھے کیا بولے گا؟ تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے اولاد کے اندر اللہ وہ چیز پیدا کرے گا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی خدمت کے حوالے سے وہ یہی کہیں گے کہ اگر میں نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو رشتہ دار کچھ بولے یا نہ بولے، محلے والے کچھ بولے یا نہ بولے، لیکن میرا اللہ مجھ کو کیا بولے گا؟ میں اللہ کی نظر میں بدنام ٹھہروں گا، والدین کا نافرمان ٹھہروں گا۔ یہ احساس ہونا چاہیے، اور یہی احساس کی یہاں تلقین کی گئی، انشکر لی ولی والدیک، وہ میرا شکر کرے اور والدین کا بھی شکر بجا لائے، والدین کا بھی شکر کرے۔ اور شکر بہت آگے کی چیز ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی شکر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا مقام و مرتبہ دیا اولاد کے لیے کہ وہ اپنے والدین کا شکر کرے۔ اور پھر شکر کا جب تعلق عام حوالے سے بھی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ لوگوں کا، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ لیکن اسلام میں اعتدال ہے، والدین کے اس مقام اور مرتبے کو پڑھ کر اور اللہ کی ان ہدایتوں کو سن کر سمجھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ماں باپ کی بھی پوجا پرستش کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی جو تو خدا سمجھنا چاہیے کہ ماتا پتا ہی خدا ہے۔ نہیں، ماں باپ ہے، خدا نہیں ہے، اور خدائی کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات لائی ہے یہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ والدین تجھ پر دباؤ ڈالے، کوئی یہاں پہ حوالہ نہیں دے سکتا، جس طرح سے مشرکین مکہ کے کچھ لوگ جن کے بچے اسلام قبول کر چکے تھے تو ان کے والدین کہتے تھے کہ بھائی تمہارے دین میں اور اسلام میں اللہ پر جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو اس میں والدین کے مقام مرتبے کی بڑی اہمیت ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی اور والدین کے بات کو ماننے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو پھر ہم تم کو کہہ رہے کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو، ہمارا حکم ہے، اور ہم جس طرح سے ہم شرک کرتے تم اسی طرح کا شرک کرو۔ تو ایسے ہی وہ دباؤ ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لیکن اصولی انداز میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے یہ اصول متعین کر دیا کہ والدین اگر شرک کرنے کے لیے کہے اپنی اولاد کو، نافرمانی کرنے کے لیے کہے تو فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ اور ضمناً جہاد کا لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے، دور مکی کی صورت ہے، جہاد دور مکی میں وہ جنگ نہیں تھی، جہاد تھا، یدھ نہیں تھا لیکن جہاد تھا، انتھک کوشش، جان توڑ کوشش، سنگھرش۔ یہاں دباؤ ڈالنے کے معنی میں جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا نا، نظام کفر و نظام شرک پر دباؤ ڈالنا، نظریاتی دباؤ، دعوتی دباؤ، دلیل کا دباؤ، اسی کو کہتے جہاد فی سبیل اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ جہاد کرے تو اس سے یعنی والدین دباؤ ڈالے تو فلا تطیعہما، تو ان کی بات مت مانو۔ لیکن بات نہیں ماننے میں بھی اور کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ پھر جب جیسے چاہے ان کو کافر ماں باپ تو گالیاں دو، بس سلوکی کرو، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہاں اگر بات آ سکتی کسی ذہن میں، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مشرک وہاں پہ تب بھی، کافر وہاں پہ تب بھی، شرک کرنے کے لیے کہتا ہے تب بھی کہ صرف بات مت مانو، لیکن جہاں تک کہ حسن سلوک کی بات ہے، بہتر سلوک اور برتاؤ کی بات ہے، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع اور پیروی کرو اس راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف لوٹ کر آنے والا ہیں، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر میں تمہیں بتلا دوں گا۔ گھر واپسی ہونی ہے ہماری۔ ہندوستان کے میڈیا میں، اخبارات میں گھر واپسی کا کوئی اور مفہوم مطلب ہوگا، لیکن اصل گھر واپسی ہر ایک انسان کی ہونی ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا مرجعکم، میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، تم جہاں سے گئے تم وہیں تک تم کو لوٹ کر آنا ہے، لیکن تمہارا اصل گھر
تمہاری اصل منزل جنت ہونا چاہیے. جنت کو سامنے رکھ کر, جنت کو نصب العین بنا کر تم کو دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں رکھا تھا. تو یہ وہاں واقعہ برائے واقعہ نہیں تھا, گھر واپسی کی اہمیت دکھانے کے, بتانے کے لیے. آدم کی اولاد کو کہتے آدمی, آدمیوں کو یہ بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ تمہارے اصل جو ماں باپ تھے حضرت آدم اور حوا, ان کے جو اصل گھر تھا, اصل منزل تھی وہ جنت ہے. امتحان کے لیے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے, لیکن تم کو جنت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے, جنت کا راستہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے. الیہ مرجعکم, میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور میں تمہیں بتلا دوں گا, آگاہ کر دوں گا, بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم اعمال کرتے تھے, جو تم کام کرتے تھے. لیکن چونکہ وقت بھی ہو گیا اور چٹھی بھی آ گئی, تو آخر کی جو حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں وہ سرسری سن لیجئے, چونکہ وہ بہت, اس میں بہت زیادہ گہرائی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, ہم پڑھتے رہتے, سنتے رہتے ہیں. یا بنی الیہ مرجعکم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, جو 10 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے شرک مت کر, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. دوسری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی, اور اس میں بھی بڑی جامع ترتیب ہے, وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ تھی عقیدہ آخرت سے متعلق, احساس ذمہ داری آخرت کو سامنے رکھ کر, انجام کو سامنے رکھنے سے متعلق. اے میرے بیٹے ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا کسی چٹان میں, اور آسمان اور زمین کے کسی خطے میں, کسی حصے میں, یاتی بہ اللہ, اللہ اس کو لا کر رہے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک جاننے والا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ, یعنی گویا کہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ آخرت کی تعلیم اور تلقین, مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھے, حساب اور کتاب کو سامنے رکھے. اور یہی اولاد کے متعلق تربیت کا طریقہ بھی ہے, شرک سے بچنے اور بچانے کے بعد. استادوں کو بھی اپنے اساتذہ, اپنے طلبہ سے متعلق یہی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز قائم کرنے میں نماز کے تمام تقاضے شامل ہو جاتے ہیں, صرف ادا کرنا نہیں, اس میں نماز کو, اپنی نماز کی فکروں کو, نماز کی ہدایتوں کو اپنی زندگی پر قائم کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور بھلائی کا حکم دے, وَنَهِ عَنِ الْمُنکر, اور برائی سے روک. یہ مثالی باپ کی ذمہ داریاں ہے, یہ مثالی استاد کی ذمہ داریاں ہے, کہ اس کی ذمہ داری ہے استاد کی, باپ کی, کہ وہ نمازوں کی پابندی کی نصیحت کرے, بھلائی کو حکم دینے کی نصیحت کرے, اور برائی سے روکنے کی نصیحت کرے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور صبر کہتے ہمت کو اور برداشت کو, جو تکلیفیں پہنچے, جہاں پر بھی بھلائی کو حکم دیا جائے گا, برائی سے روکا جائے گا, تو آسانی کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی, لوگ آپ کو پریشان کریں گے, لوگ ماریں گے بھی. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, تو جو کچھ پہنچے مصیبت اس پر صبر کر. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ زیادہ تر والدین کیا کہتے, کس کے لینے میں نہیں رہنا, کس کے دینے میں نہیں پڑھنا, کس کے لینے میں نہیں پڑھنا, کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا, بس اپنی زندگی گزارنا, کس کی حمایت اور کس کی مخالفت میں نہیں جانا. اس سے منع کیا گیا. یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مثالی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مثالی باپ اور مثالی استاد کی ذمہ داری ہے کہ نماز قائم کر, بھلائی کو حکم دے, برائی سے روک, اور جو مصیبت اور پریشانی پہنچے, اگر قتل بھی تو ہو جاتا ہے تو بھی یہ کام کرتے رہے. پورے معاشرے والے تجھ کو گالیاں دیتے ہیں اور تجھ کو مارتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, چاہے حکومت ہو یا پھر حکومت کے اور دوسرے افراد ہو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جم جا اس پر, صبر کا برداشت کر جو کچھ پہنچے اس پر. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بہت پختہ کاموں میں سے ہے. اور اس کے بعد کی جو نصیحت ہے دراصل اسی سے جڑی ہوئی ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے اپنے منہ کو مت پھلا, لوگوں سے مت پھلا. یہ استعارہ ہے, بولتے نا بات بند کر لیا, منہ پھلا لیا 2-4 دن سے, مہینے بھر سے منہ پھلا لیا, تو مطلب وہ ایسا کر کے بیٹھا کیا ہو, بات نہیں کر رہا, کوئی اس کی بات نہیں سن رہا, اس کو بولتے منہ پھلا لیا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے لوگوں سے تعلقات استوار کرنا ضروری ہے.
آپ لوگوں سے کٹ کر رہیں گے تو ذمہ داری ادا ہو ہی نہیں سکتی. تو ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے اپنے منہ کو مت بھلا مت، لوگوں سے کٹ کر مت رہے. ولا تمش فی الارض مرا، اور زمین میں اترا کر مت چل، اترا کر فخر کی چال، تکبر کی چال زمین میں مت چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور آخری جو دو ہدایت نصیحتیں ہیں، وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، یعنی کتنا جامع ترین رکوع ہے اور کتنی جامع ترین ہدایتیں کہ سب اس میں ہدایتیں آ گئی، عقیدے سے متعلق، طرز عمل سے متعلق، یہاں تک کہ گفتگو سے متعلق، رہن سہن سے متعلق. وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، چال سے متعلق بھی، اور اپنی چال کو درمیانہ رکھ، بہت زیادہ دوڑ کر مت چل اور بہت زیادہ مریل چال بھی مت چل. وقصد فی مشی کا، اپنی چال کو درمیانی رکھ. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ. چیخ کر بات کرنا، چلا کر، ڈانٹ کر، لوگوں نے سمجھ لیا کہ ڈانٹ کر ہم بولیں گے، چیخ کر بولیں گے تو ہماری بات زیادہ باوزن ہو جائیں گی. چیخ کر وہ بولتے ہیں، ڈانٹ کر وہ بولتے ہیں، چلا کر وہ بولتے ہیں جن کے پاس باتوں کی دلیل نہیں ہوتی. جن کے پاس باتوں کی دلیل ہوتی ہے تو ان کی بات بغیر چیخے ہوئے بھی اثر کرتی ہے، بغیر ڈانٹے ہوئے بھی اثر کرتی ہے. لیکن جن باتوں کی دلیل نہیں ہوتی وہ چیختے چلاتے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں کرتی. ٹیمپر واری کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سے الجھتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہدایت اور نصیحت کی گئی، یا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لیکن آج بڑوں میں بھی بڑوں کا بھی عمل نہیں اس پر، چیختے چلاتے ہیں. اور زیادہ تر مسجدوں میں بھی یہ چیز آ گئی، گھروں میں کم، گلیوں میں کم، لیکن زیادہ مسجدوں میں بھی یہ چیز آ گئی، چیخنا چلانا ڈانٹنا، یہ صحیح نہیں. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، صوت الحمیر، چیخنا چلانا، اونچی آواز سے بات کرنا کوئی اگر اچھی چیز ہوتی تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی. لیکن گدھے جب گدھا پکارتا ہے تو ہر ایک سوچتا ہے کہ کب وہ اپنی آواز بند کرے گا. ان انکر، بے سے منکر آواز وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اگرچہ اونچی ہوتی ہے، چیختا ہے لیکن وہ منکر آواز ہوتی ہے، ناپسندیدہ آواز. تو یہ بھی ناپسندیدہ آواز ہے. تو محترم حضرات اور علماء اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو جو ایک مثالی باپ اور مثالی مومن کی حیثیت سے، مثالی استاد کی حیثیت سے پیش کیا، تو ہم بھی اپنے اندر حضرت لقمان کی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جس طرح سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو ہم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے، اپنے شاگردوں کو ہم یہ نصیحت کرتے رہے تاکہ ہم بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے، اس کی ناراضی سے بچ سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا